تو آج ہم بات کر رہے ہیں اظہر نیاز کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی، دی لاسٹ مینیوسکرپٹ۔ جی ہاں، اور یہ کہانی ہے ایلینور شاہ کی۔ وہ خود کو کہتی ہیں بھولی بسری کہانیوں کی جمع کرنے والی۔ بالکل، مطلب کوئی روایتی صحافی نہیں ہے وہ۔ نہیں، وہ ایسی جگہوں، ایسے لوگوں کی کہانیاں ڈھونڈتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقشوں سے یا تاریخ کی کتابوں سے غائب ہو گئے ہوں۔ اور اسی تلاش میں وہ پہنچتی ہیں ایش برن ہالو، ورمونٹ کے پہاڑوں میں کوئی جگہ ہے یہ۔ جی، ایک بہت ہی دور دراز وادی، اتنی الگ تھلگ کہ سنا ہے جدید نقشوں پر بھی نہیں ملتی۔ اور یہ تنہائی، یہ الگ تھلگ ہونا کہانی میں بہت اہم ہے۔ اچھا، تو وہ وہاں مطلب قدرتی خوبصورتی دیکھنے نہیں گئی تھی؟ نہیں، وہ گئی تھی ایک خاص شخص کی کھوج میں، ڈاکٹر آرتھر بیلمی۔ آرتھر بیلمی، یہ نام سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ کون تھے یہ؟ ایک مصنف اور مورخ، 50 سال پہلے غائب ہو گئے تھے اچانک۔ اوہو، اور پیچھے چھوڑ گئے ایک نامکمل مسودہ؟ جی، ایک گمشدہ مسودہ، اور افواہ یہ تھی کہ اس میں ہالو کی سچائی لکھی ہے۔ اب یہ سچائی کیا ہے، یہی تو کہانی کا یوں سمجھے مرکز ہے۔ تو اس سفر کا خیال کیسے آیا ایلینور کو؟ یہ بھی دلچسپ ہے۔ ایک خط ملا تھا انہیں مقامی لائبریرین مسز پینروز کا۔ اچھا، کیا لکھا تھا اس خط میں؟ انہوں نے لکھا تھا، اگر آپ ایک ایسی کہانی چاہتی ہیں جو سنائی نہ گئی ہو تو یہاں آئیں، ہولو یاد رکھتا ہے۔ ہولو یاد رکھتا ہے؟ واہ، یہ تو خود ایک کہانی لگ رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک دعوت بھی تھی اور ایک طرح کی وارننگ بھی۔ تو ایلینور پہنچ گئیں ایشبورن ہولو۔ کیسا تھا وہاں کا ماحول؟ ویران، بہت پراسرار، جیسے وقت وہاں ٹھہر گیا ہو۔ لوگ آہستہ چلتے ہیں، گھر پرانے، آدھے خالی، عجیب سی خاموشی۔ اور مسز پینروز ملی؟ جی، ملیں، اور وہ ایلینور کو لے گئیں لائبریری کے آرکائیوز میں، جو اصل میں ایک وہ نم سا تہخانہ تھا۔ تہخانہ؟ وہیں سے کچھ ملا ہوگا پھر؟ وہیں سے آرتھر بیلامی کی ایک چمڑے کی ڈائری ملی جس پر AB لکھا تھا۔ اوہ، اور ڈائری میں کیا تھا؟ پہلا صفحہ ہی آپ کہیں چونکا دینے والا تھا۔ لکھا تھا، یہ تاریخ نہیں، یہ اعتراف ہے۔ اعتراف؟ کس چیز کا اعتراف؟ یہی تو سوال ہے۔ اس جملے نے فوراً کہانی کا رخ بدل دیا۔ یہ کوئی تاریخی دستاویز نہیں، بلکہ ایک ذاتی، شاید کوئی گہری چھپی ہوئی بات تھی۔ ڈائری میں بیلامی نے لکھا تھا کہ وہ 1929 میں ہالو آیا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا ذکر تھا، ان کے عجیب رسم و رواج اور رازداری کا جنون۔ اور وہ معاہدہ، دی پیکٹ، اس کا بھی ذکر تھا؟ جی ہاں، اس کا بھی ذکر تھا، لیکن تفصیل نہیں تھی۔ لیکن ڈائری ادھوری تھی، ہے نا؟ بالکل، آخری جملہ نامکمل تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سچائی نیچے رہتی ہے، بس۔ نیچے کہا؟ اور یہ ادھوراپن کیا مطلب؟ یہی تو، یہ ایسا تھا جیسے لکھتے لکھتے انہیں روک دیا گیا ہو، یا شاید انہیں خاموش کرا دیا گیا؟ ہو سکتا ہے۔ اور جب ایلینور نے مسز پینروز سے اس معاہدے کے بارے میں پوچھا تو وہ ٹال گئیں، کہنے لگیں کچھ سچائیاں دفن ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب قصبے والے کچھ چھپا رہے تھے؟ لگتا تو یہی ہے۔ یہ پہلی نشانی تھی کہ قصبے میں کوئی اجتماعی راز ہے۔ اور پھر سرائے کے مالک مسٹر ہارٹ نے بھی کچھ کہا تھا؟ ہاں، اسی شام۔ وہ تو بہت گھبرایا وہ لگ رہا تھا۔ اس نے ایلینور کو صاف صاف خبردار کیا کہ بیلامی کی کہانی سے دور رہے۔ کیوں؟ اس نے کہا بیلامی غائب نہیں ہوا تھا، اسے لے جایا گیا تھا۔ لے جایا گیا تھا؟ مطلب اغوا یا کچھ اور؟ کچھ اور، مافوق الفطرت قسم کا اشارہ تھا اس کی بات میں۔ اور یہ سن کر ایلینور کا تجسس، وہ اب صرف تجسس نہیں رہا، وہ ایک جنون بن گیا، ایک خطرے کا احساس۔ بالکل، اب یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں تھی، یہ ایک زندہ ممکنہ خطرہ تھا۔ تو یہاں سے کہانی اور گہری ہوتی ہے، راز، وسوسے، گمشدگیاں۔ جی، مسز پینروز نے کافی ہچکچاہٹ کے بعد ایلینور کو بتایا کہ آرتھر بیلامی کی ایک پوتی وہیں رہتی ہے، مارتھا بیلامی۔ اوہ، تو شاید اس کے پاس دادا کے باقی کاغذات ہوں؟ یہی امید تھی۔ مارتھا پرانے چرچ کے پاس ایک پہاڑی پر رہتی تھی۔ اور مارتھا کیسی تھی؟ اس کا گھر کیسا تھا؟ اس کا گھر بھی ویسا ہی تھا جیسے ہالو خود ہو، پر اسرار، وقت میں ٹھہرا ہوا، کتابوں اور ڈبوں سے بھرا ہوا۔ کیا اس نے اپنے دادا کے بارے میں کچھ بتایا؟ ہاں،
اس نے فوراً دفاع کیا، کہنے لگی میرا دادا پاگل نہیں تھا، اس نے سچائی دریافت کر لی تھی۔ سچائی؟ وہی ہالو کی سچائی؟ شاید، اور مارتھا کا ماننا تھا کہ سچائی لوگوں کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ مطلب علم خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آرتھر اسی رات غائب ہوا جس رات دریا کے قریب زمین پھٹی تھی۔ زمین پھٹی تھی؟ زلزلہ آیا تھا کیا؟ کچھ لوگ اسے زلزلہ کہتے تھے، لیکن کچھ کا کہنا تھا کہ ہالو نے اپنا چھینا ہوا واپس لے لیا۔ ہالو نے واپس لے لیا؟ یہ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہالو کوئی زندہ چیز ہو۔ بالکل، یہ جگہ کو ایک فعال، بدلہ لینے والی قوت کے طور پر دکھاتا ہے۔ اور کیا مارتھا نے کوئی ثبوت دیا، کوئی کاغذات؟ اس نے مسودے کا ایک اور ٹکڑا دیا، ایک چھوٹا سا کاغذ جس پر کانپتے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا، اگر کوئی اسے پڑھے تو ہالو کے دل کو مت تلاش کرنا، یہ پرانے کنویں کے نیچے دھڑکتا ہے اور اسے ہر جھوٹ یاد ہے۔ ہالو کا دل کنویں کے نیچے دھڑکتا ہے؟ یہ تو بہت عجیب ہے۔ بہت عجیب۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہالو کو باقاعدہ ایک زندہ محسوس کرنے والی چیز کہا گیا تھا، جس کا اپنا دل ہے۔ اس کا ایلینور پر کیا اثر ہوا؟ گہرا اثر ہوا۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا، ایک بہت گہرا، نہ ختم ہونے والا کنواں جو اس کا نام پکار رہا تھا۔ اوہ خدایا! اس خواب کے بعد اس کا وہاں رکنے کا فیصلہ پکا ہو گیا۔ اب یہ صرف تحقیق نہیں تھی، یہ ایک کشش تھی، ایک جنون، جیسے وہ کنواں اسے بلا رہا ہو۔ اور قصبے کے لوگوں کا رویہ وہ بدلا؟ ہاں، وہ ایلینور سے اور کترانے لگے، جیسے وہ اس سے ڈر رہے ہوں یا اسے ناپسند کر رہے ہوں۔ سرائے کا مالک ہارٹ بھی دور دور رہنے لگا۔ یہ تنہائی تو اسے اور مارتھا کے قریب لے آئی ہوگی۔ جی، ایسا ہی ہوا۔ مارتھا تھوڑا اور کھلی۔ اس نے بتایا کہ اس کے دادا کی آخری کتاب تھی دی ہالوز ہارٹ۔ اچھا۔ اور جب وہ یہ کتاب لکھ رہا تھا تو قصبے والے اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے راز کھول رہا تھا جنہیں وہ ہر قیمت پر چھپانا چاہتے تھے۔ شاید وہی معاہدہ جس کا ذکر ڈائری میں تھا۔ تو یہ سب جڑا ہوا ہے، ڈائری، معاہدہ، کتاب، لوگوں کی ناراضگی۔ لگتا تو ہے۔ اور پھر مارتھا نے کنویں کے بارے میں اور بتایا۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ کنواں اصلی ہے، پرانا ہے، لیکن ملون ہے۔ ملون؟ ہاں، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں آرتھر کہتا تھا کہ اس نے زمین سے آتی آوازیں سنی ہیں، یا ہالو کے آباء و اجداد کی پکار۔ زمین سے آتی آوازیں؟ ہاں، یہ سچ تھا یا بلیمی کا وہم؟ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مارتھا نے کہا شاید دادا کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ آوازیں ان کے لیے حقیقت بن گئیں۔ تو کیا یہ مافوق الفطرت تھا یا نفسیاتی؟ کہانی یہ واضح نہیں کرتی۔ نہیں، یہ ابہام برقرار رہتا ہے، اور یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ پھر ایک رات ایلینور خود کنویں پر چلی گئی؟ ہاں، وہ خود کو روک نہیں پائی۔ آدھی رات کا وقت، ٹارچ اور بیلامی کی ڈائری ہاتھ میں۔ کیسا تھا وہاں؟ ماحول بہت عجیب تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، غیر معمولی طور پر ٹھنڈی اور بھاری۔ اس نے ٹارچ نیچے ماری کنویں میں؟ جی، اور اسے پانی میں حرکت نظر آئی، جیسے دھندلے چہرے ہوں۔ چہرے؟ ہاں، اور پھر اسے ایک آواز سنائی دی، ایک مدھم سی سرگوشی۔ کیا آواز تھی؟ آواز نے کہا، ایلینور، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ براہ راست اس کا نام لے کر وارننگ؟ جی، یہ بہت زیادہ ذاتی اور خوفناک تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی ٹارچ ٹمٹمانے لگی، نیچے اندھیرا جیسے زندہ ہو گیا۔ ایلینور گھبرا کر گر پڑی، ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنارے کے پاس گری۔ اور جب اس نے ڈائری اٹھائی؟ جب وہ اسے اٹھانے لگی تو اسے لگا جیسے اس کے نیچے کی زمین بہت ہلکا سا حرکت کی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ سانس لے رہا ہو؟ زمین؟ ہاں، بس وہ اتنی ڈر گئی کہ بھاگ کر سیدھی سرائے واپس آئی۔ یقیناً کوئی بھی ڈر جاتا، لیکن اگلی صبح جو ہوا وہ شاید اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ بہت زیادہ۔ اس نے دیکھا کہ ڈائری کے صفحات بدل گئے ہیں۔ بدل گئے؟ کیسے؟ سیاہی زیادہ گہری لگ رہی تھی، جیسے تازہ ہو، اور ایک نئی لائن لکھی ہوئی تھی جو پہلے وہاں نہیں تھی۔ کیا لائن تھی وہ؟ ہالو تمہارا نام جانتا ہے۔ اوہ خدایا! مطلب وہ چیز جو بھی تھی وہ نہ صرف اسے جانتی تھی بلکہ
بلکہ اس کی ڈائری کو بدل سکتی تھی۔ یہی تو سب سے خوفناک بات تھی۔ مافق الفطرت چیز اب صرف احساس یا ماحول نہیں تھی، وہ براہ راست وہ تحریر کو، کہانی کو بدل رہی تھی۔ اس نے مارتھا کو بتایا ہوگا؟ ہاں بتایا، اور مارتھا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نے اسے جگا دیا ہے۔ جگا دیا؟ تو ہولو سو رہا تھا؟ مارتھا کے مطابق ہاں، ایک سوئی ہوئی طاقت تھی جسے ایلینور کی کھوج نے بیدار کر دیا تھا۔ اور پھر مارتھا نے وہ کپڑا دکھایا؟ جی، ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ نکالا، اس میں کپڑا تھا جس پر گہرے دھبے تھے، سیاہی جیسے یا شاید خون جیسے۔ یہ کپڑا کب کا تھا؟ یہ آرتھر کے غائب ہونے کے فوراً بعد ملا تھا، جب اس نے آخری باب لکھنے کے بعد اس سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ اور اس نے کہا تھا کہ سیاہی اس کی نہیں تھی؟ ہاں، اور مارتھا نے یہ بھی اشارہ دیا کہ شاید کنویں کی تہہ میں پانی تھا ہی نہیں۔ پانی نہیں تھا؟ تو پھر کیا تھا؟ سیاہی یا… کہانی یہ نہیں بتاتی، بس ایک بہت ہی تاریک خیال چھوڑ جاتی ہے۔ اور اسی رات طوفان آیا اور وہ دستک؟ ہاں، شدید طوفان، اور ایلینور کو فرش کے نیچے سے دستک سنائی دی، 3 بار، پھر وقفہ، پھر 3 بار۔ یہ تو کسی ہارر فلم جیسا ہے۔ بالکل، ایک کلاسک نشان۔ اور جب اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہے تو خاموشی چھا گئی۔ اور پھر ایک آخری دستک، بالکل اس کے کرسی کے نیچے۔ اس کی کرسی کے نیچے؟ مطلب وہ چیز بہت قریب آ گئی تھی؟ بہت قریب۔ یہ ایک ذاتی حملے کا احساس تھا۔ اور اگلی صبح مارتھا کا گھر خالی ملا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ غائب؟ کہاں گئی وہ؟ کوئی نہیں جانتا۔ میز پر بس ایک نوٹ پڑا تھا۔ کیا لکھا تھا نوٹ پہ؟ میرے پیچھے مت آنا ایلینور، کچھ سچائیاں باہر والوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اوہ، تم مارتھا بھی؟ لگتا ہے وہ بھی ہالو کا شکار بن گئیں، یا شاید اپنی مرضی سے گئیں، یہ واضح نہیں۔ اور ایلینور، وہ تو بالکل اکیلی رہ گئی۔ بالکل اکیلی، اور اب ہر رات اسے وہی 3 دستکیں سنائی دیتی تھیں، ایک مسلسل نہ ختم ہونے والا خطرہ۔ یہاں سے تو کہانی بہت زیادہ نفسیاتی اور وہم آمیز ہو جاتی ہوگی۔ جی ہاں، اب حقیقت اور وہم میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مارتھا کو گئے 5 دن ہو گئے ہیں۔ اور قصبے کے لوگ، ان کا رویہ کیسا ہے؟ بالکل بدل گیا۔ اب وہ ایلینور کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں، جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ نظر انداز؟ مطلب بات چیت بند؟ ہاں، اگر وہ سامنے آ جائیں تو راستہ بدل لیتے ہیں یا بس گھورتے رہتے ہیں۔ یہ سماجی تنہائی بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہے۔ اور وہ خود بھی عجیب چیزیں نوٹ کرنے لگی تھی نا؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے پوسٹ آفس کے پاس روزانہ وہی 3 آدمی کھڑے نظر آتے ہیں۔ لائبریرین مسز پینروز اب اس کے لیے دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ اور وہ اسٹریٹ لائٹس؟ جی، اس کی سرائے کے قریب والی اسٹریٹ لائٹس ٹھیک رات 10:40 پر بند ہو جاتی، روز۔ کیا یہ واقعی ہو رہا تھا یا یہ سب اس کے ذہن میں تھا؟ یہی تو کہانی کا کمال ہے، یہ ابہام جان بوجھ کر رکھا گیا ہے۔ کیا قصبہ واقعی اس کے خلاف منظم ہو گیا ہے، یا یہ اس کی بڑھتی ہوئی پیرانویا ہے؟ اس نے ہمت کر کے مارتھا کے گھر دوبارہ جانے کی کوشش کی؟ ہاں، وہ گئی، حالانکہ گھر سیل کر دیا گیا تھا۔ وہاں اسے ایک اور نوٹ بک ملی، بالکل نئی۔ مارتھا کی؟ لگتی تو اسی کی تھی، شاید گمشدگی سے پہلے کی تحریر۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، وہ ابھی بھی نیچے ہیں۔ ہالو صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ ایک بھوک ہے۔ بھوک؟ ہنگر؟ یہ تو نیا پہلو ہے۔ جی، یہ ہالو کو ایک غیر فعال جگہ سے بڑھ کر ایک فعال شکاری وجود بنا دیتا ہے جو کچھ کھاتا ہے۔ اور باقی صفحات؟ پھاڑ دیے گئے تھے، جیسے کوئی سچائی کو مٹا رہا ہو۔ اور اسی رات اسے کھڑکی سے کچھ نظر آیا؟ ہاں، جنگل کے کنارے ایک کار کھڑی تھی، اور ایک سایہ تھا جو اس کی کھڑکی کو غور کر رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ معلوم نہیں، اور اگلے صبح جب اس نے جاننے کی کوشش کی تو بس ڈرائیور نے بہانہ بنا دیا۔ کیا بہانہ؟ کہنے لگا آگے مٹی کا تودا گرا ہے، راستہ بند ہے، جو کہ یقیناً جھوٹ تھا۔ تو اب اسے قصبے سے نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا، وہ قید ہو گئی ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے، وہ پھنس چکی ہے۔ پھر وہ پرانے چرچ گئی؟ جی، اور وہاں کا منظر بہت ہی علامتی تھا۔ کیسا منظر؟ چرچ جو پہلے ویران تھا اب درجنوں موم بتیوں سے روشن تھا۔ اچھا؟ اور قربان گاہ پر آرتھر بیلامی کی تصویر رکھی تھی، جس پر سرخ سیاہی سے ایک نشان بنا تھا۔ وہی نشان جو مسودے پر تھا، وہ دائرہ جسے ٹوٹی لکیر کاٹتی ہے۔
نہیں، یہ شاید وہی نہیں تھا، لیکن سرخ سیاہی میں تھا، اور تصویر کے گرد آرتھر کی کتاب کے پھٹے ہوئے صفحات بکھرے تھے جن پر ایک ہی نشان بنا تھا، ایک دائرہ جسے ایک ٹوٹی ہوئی لکیر نے کاٹا ہے۔ اوہ، تو یہ نشان اہم تھا۔ اور تصویر کے نیچے کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا ہالو کھاتا ہے۔ دا ہالو فیڈز۔ ہالو کھاتا ہے؟ یہ تو بہت خوفناک ہے، یہ کسی رسم یا کلٹ جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل، جیسے کوئی بیلامی کو یا اس کی یاد کو کھلا رہا ہو، اور پھر اسے دیوار پر مارتھا کا ہار ملا۔ مارتھا کا ہار؟ چرچ میں؟ ہاں، جس سے یہ شک پختہ ہو گیا کہ مارتھا بھی اسی رسم کا شکار ہوئی ہے۔ اور اسی رات دستک کے بعد اسے مارتھا کی آواز آئی؟ جی، فرش کے نیچے سے بالکل واضح آواز کہہ رہی تھی، ایلینور میری مدد کرو پلیز، یہاں بہت سردی ہے۔ کیا یہ واقعی مارتھا تھی یا کوئی فریب؟ کون جانے، لیکن ایلینور کے لیے یہ کافی تھا۔ اس نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہ چھپا ہوا راستہ ڈھونڈ لیا؟ ہاں، فرش میں ایک لوہے کا ہیچ تھا، اس نے اسے کھولا اور نیچے اتری۔ نیچے کیا تھا؟ ایک تنگ پتھر کی بنی سرنگ، اندھیرا اور نمی۔ اور مارتھا وہ وہاں تھی؟ وہ وہاں تھی، دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی، آنکھیں کھلی تھیں۔ تو وہ ٹھیک تھی؟ نہیں، یہی تو، آنکھیں کھلی تھیں مگر خالی تھیں۔ وہ ایلینور کو نہیں، پیچھے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ اس نے کچھ کہا؟ ہاں، اس نے کہا، بہت دیر ہو گئی، وہ جاگ گیا ہے۔ وہ یعنی ہالو؟ شاید۔ ایلینور نے ڈرتے ڈرتے ٹارچ پیچھے گھمائی۔ سرنگ خالی تھی؟ نہیں، وہ خالی نہیں تھی، دیواریں جیسے ہل رہی تھیں، لہراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اور کوئی آواز؟ ایک گہری، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، اور اندھیرے سے ایک سرگوشی آئی، ایلینور۔ اور پھر اس کی ٹارچ بجھ گئی، مکمل اندھیرا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہانی یہ نہیں بتاتی۔ نہیں، یہ لمحہ کاری کے تخیل پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جو اسے اور بھی خوفناک بنا دیتا ہے۔ اگلی صبح وہ کہاں تھی؟ وہ سرائے کے باہر بے ہوش پڑی ملی۔ باہر؟ سرنگ سے باہر کیسے آئی؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے ہاتھ گندے تھے، کپڑے نم تھے، اور بیلامی کی ڈائری، وہ غائب تھی۔ غائب؟ جی، اور جب اس نے لوگوں کو مارتھا کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، کسی نے یقین نہیں کیا؟ کسی نے نہیں۔ شیرف نے کہا وہ تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی ہے۔ مسز ہارٹ، سرائے کی مالکن، اس نے تو حد ہی کر دی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، کون مارتھا، کون بیلامی؟ یہاں تو کبھی کوئی بیلامی رہتا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی حقیقت کوئی مٹا رہے تھے؟ بالکل۔ یہ گیس لائٹنگ کی انتہا تھی۔ اجتماعی طور پر اس کے تجربے کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ اور پھر اسے وہ آخری نوٹ ملا؟ ہاں، اپنے بستر کے نیچے مارتھا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پھٹا ہوا صفحہ، جس پر لکھا تھا، ہولو کبھی جانے نہیں دیتا۔ تو یہ پیغام تھا کہ وہ پھنس چکی ہے؟ جی، وہ ہولو کی قیدی بن چکی تھی۔ کہانی کا آخری حصہ تو پھر ایلینور کی مکمل تبدیلی کے بارے میں ہے نا؟ ہاں، اس کا کہانی بن جانا۔ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، وہ اب خاموشی سے ڈرتی ہے۔ خاموشی سے کیوں؟ وہ قصبے میں اب بھی اجنبی ہے، لیکن ایک مختلف طرح کی۔ اس نے ریکارڈنگ شروع کر دی تھی، اپنی باتیں ریکارڈ کرنا۔ جی، جیسے حقیقت کو پکڑنے کی، اس پر قابو پانے کی ایک آخری کوشش ہو۔ لیکن ریکارڈنگ نے تو معاملہ اور بگاڑ دیا۔ ہاں، جب اس نے پلے بیک کیا تو اسے اپنی آواز کے نیچے ایک اور آواز سنائی دی، ایک مدھم گونجتی ہوئی آواز۔ کس کی آواز تھی؟ تھی تو اسی کی آواز، لیکن وہ کہہ رہی تھی، ایلینور، انہیں سچ بتاؤ۔ اور اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہوں۔ تو کیا یہ اس کا ذہن تھا یا ہولو اب اس کے ذریعے بول رہا تھا؟ یہی سوال ہے۔ اور ایک مقامی آدمی سیم، اس نے بھی کچھ کہا تھا ریکارڈنگ سن کر؟ ہاں، وہ ریکارڈنگ سن کر بالکل پیلا پڑ گیا، اور اس نے کہا، یہ تم نہیں ہو، یہ ہولو ہے جو تمہارے ذریعے بول رہا ہے۔ تو مقامی لوگ ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے؟ لگتا تو ہے۔ اس نے ایلینور کے خوفناک تجربے کو ایک طرح کی بیرونی تصدیق دے دی تھی۔ اور ریکارڈر خود بخود بھی آن ہونے لگا تھا؟ جی، رات کو خود ہی آن ہو جاتا۔ اور کیا ریکارڈ کرتا؟ اس کے اپنے بستر کے گرد آہستہ چلنے والے قدموں کی آواز۔ اور اس کی اپنی آواز؟ ہاں، اس کی اپنی سرگوشی۔ وہ کنویں کے نیچے انتظار کر رہے ہیں، جو اسے کہنا یاد نہیں تھا۔ وہ تو اپنے ذہن اور اپنے جسم پر بھی کنٹرول کھو رہی تھی۔ وہ آئینے والی بات؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔
اس نے محسوس کیا کہ آئینے میں اس کا عکس وہ تھوڑی دیر سے حرکت کرتا ہے، جیسے وہ اب مکمل طور پر وہ نہیں رہی۔ شناخت کا مٹ جانا۔ بالکل، اور مسز ہارٹ نے بھی اسے آخر میں خبردار کیا، کہا کہ جو لوگ ہالوں میں زیادہ دیر رہتے ہیں وہ یا تو مٹ جاتے ہیں یا بدل دیے جاتے ہیں۔ اور اسے چرچ جانے کو کہا، چابی دی۔ ہاں، جیسے اب کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، بس تقدیر کو قبول کر لو۔ چرچ میں کیا ملا اسے؟ چرچ پھر سے ویران تھا، لیکن قربان گاہ کے نیچے ایک ڈبہ ملا۔ ڈبہ؟ ہاں، اور اس میں اس کا اپنا ریکارڈر رکھا تھا جو خود ہی چل رہا تھا۔ اور اس میں کیا آواز تھی؟ اس کی اپنی آواز کہہ رہی تھی، تم یہاں کہانی لکھنے آئی تھی ایلینور، اب تم خود کہانی ہو۔ اوہ، یہ تو کہانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل، وہ جو کہانی ڈھونڈ رہی تھی اب خود اس قصبے کی ایک اور بھولی بسری خوفناک کہانی بن گئی تھی۔ اور آواز کے بعد پانی ٹپکنے کی آواز آئی جیسے کنویں سے، اور ایک گہری سانس کی، اور پھر آواز نے کہا، پیچھے دیکھو۔ اس نے پیچھے دیکھا، ہاں، مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب واپس دیکھا تو ڈبہ غائب تھا، اور لکڑی پر وہی 3 الفاظ کندہ تھے، ہولو کھاتا ہے۔ تو یہ حتمی مہر تھی کہ ہولو جیت گیا۔ لگتا تو یہی ہے، وہ اب مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھی، مشاہدہ کرنے والی نہیں، شکار بن چکی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ وہیں رہی؟ دن گزرتے گئے، قصبے والے اس سے بات نہیں کرتے تھے، بس گھورتے تھے یا راستہ بدل لیتے تھے۔ اسے اب بھی کنویں کی دھڑکن محسوس ہوتی تھی، وہ مارتھا کے خواب دیکھتی تھی کہ کیسے کنواں اسے نگل رہا ہے۔ آخرکار اس نے جانے کا فیصلہ کیا؟ ہاں، جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ بس سٹاپ پر پہنچی، وہاں کیا تھا؟ قصبے کا نام والا نشان، ایشبون ہالو میں خوش آمدید، لیکن نیچے آبادی کا نمبر وہ بدل گیا تھا۔ بدل گیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ جب وہ آئی تھی تو لکھا تھا آبادی 146، اب لکھا تھا آبادی 147۔ 147؟ تو کیا وہ 147ویں رہائشی بن گئی تھی؟ یہی سوال کہانی چھوڑ جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی چلی گئی، یا اس کا کوئی حصہ، یا شاید وہ خود ہمیشہ کے لیے ہالو کا حصہ بن گئی، وہ ایک نمبر بن کر رہ گئی؟ یہ تو بہت ہی چلنگ اختتام ہے۔ بہت، اور کہانی ختم ہوتی ہے ایلینور کی آخری ریکارڈڈ وارننگ پر، جو سننے والوں کے لیے ہے۔ جی، وہ کہتی ہے، اگر کوئی یہ ریکارڈنگ سنے تو یہاں کبھی نہ آئے، اگر کنویں سے کوئی آواز پکارے تو جواب نہ دے، اور اگر آئینے میں عکس پیچھے رہ جائے تو مڑ کر نہ دیکھے، اور سب سے اہم، کیا؟ اگر کوئی قصبہ ایسا لگے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے تو بس گاڑی چلاتے رہیں، رکنا مت، کیونکہ کبھی کبھی جن کہانیوں کا ہم پیچھا کرتے ہیں وہ سنائی جانا نہیں چاہتی، کبھی کبھی وہ بس ہمیں سناتی رہنا چاہتی ہیں، ہمیں اپنی کہانی کا حصہ بنانا چاہتی ہیں۔ واہ، تو یہ تھا ہمارا آج کا جائزہ، ایشبون ہولو اور ایلینور شاہ کی اس عجیب و غریب کہانی کا۔ ایک ایسی جگہ جو صرف راز نہیں رکھتی بلکہ شاید انہیں جاننے والوں کو نگل لیتی ہے۔ جی، یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جگہ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، تجسس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور حقیقت وہ اتنی ٹھوس نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب نہیں ملے۔ کیا ہولو واقعی کوئی زندہ باشعور وجود تھا؟ کیا آرتھر، مارتھا اور اب ایلینور، کیا وہ واقعی اس جگہ میں جذب ہو گئے؟ وہ آبادی کا نمبر، کیا وہ واقعی بڑھ گیا تھا؟ یا یہ سب ایک بہت ہی گہری نفسیاتی ٹراما کی کہانی تھی؟ تنہائی، خوف اور ایک پرانی کہانی کا ذہن پر قبضہ۔ کہانی کی خوبصورتی اسی ابہام میں ہے، یہ ہمیں کوئی آسان جواب نہیں دیتی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ علم کی پیاس، سچائی کی تلاش کبھی کبھی ہمیں بہت خطرناک جگہوں پر لے جا سکتی ہے۔ ایلینور ایک کہانی کی تلاش میں گئی تھی، اور آخر میں وہ خود تاریخ کہانی بن گئی۔ یہ ان کہانیوں کے بارے میں ایک انتباہ ہے جو ہمیں اپنی طرف بلاتی ہیں۔ شاید کچھ دروازے بند ہی رہنے چاہیے۔ اور ایک آخری خیال جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہو، وہ کیا؟ کیا ایلینور کی وہ آخری ریکارڈنگ، وہ وارننگ، کیا وہ واقعی ایلینور کی تھی؟ مطلب؟ یا وہ بھی ہالو کی ہی ایک چال تھی، اپنی کہانی کو مزید پھیلانے کا، نئے شکار کو اپنی طرف بلانے کا ایک اور طریقہ؟ کیا وہ وارننگ دراصل ایک دعوت تھی؟